الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله تعالى في مقام آخر لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سب کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کبھی بھی کہیں بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے اعراض کرے، جو اپنے آپ کو بیوقوف کم عقل بنائے گا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے اعراض کرے گا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں وہ نیک لوگوں کے صف میں ہوں گے، نبیوں کے صف میں. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنایا ہے، جتنے بھی انسان آئے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو جو آئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنا پیغمبر بنایا ہے. نبوت کا تاج ان کے سروں پہ سجایا. بڑے بڑے مقدس ہستیاں جن کو ہم نبی کے نام سے جانتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ہم کسی کو خدا نہیں بناتے، معبود نہیں مانتے. خدا تو وہ ہے جو پیغمبر بناتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے. یہ پیغمبر خدا کیسے ہو جائیں گے؟ تو ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہ ذی الحجہ کا ایک تاریخ ہے. آج ذی الحجہ کے معنی حج والا مہینہ، جن کو ہم کافر و مشرک کہتے ہیں. قرآن جن کو کافر و مشرک کہتا ہے وہ لوگ بھی حج کرتے تھے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ نام رکھا ہے سو دنیا میں اللہ نے تو بنایا تھا، آدم اسلام کو بتا کے سکھا کے بھیجا تھا، لیکن بھول گئے تھے. پھر سے نام رکھا ہے مکہ کے کافروں نے. ذی الحجہ حج والا مہینہ، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی مسافر کو نہیں لوٹنا. ان کا مزاج بتا رہا ہوں. دور دراز سے لوگ آئیں گے اللہ کے گھر دیدار کرنے، حج کرنے، ان کو کھلانا پلانا، پانی کا انتظام کرنا، ستو کا انتظام کرنا. یہ کافر کی بات بتا رہا ہوں، جس کو ہم کافر کہتے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، مسلمان کی نہیں. کافر کی بات بتا رہا ہوں. آج تو مسلمان اپنے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، یہ مسلمان ہیں. بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ یہ حج والا مہینہ ہے، اور اس میں قربانی ہوتی ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عید دیا ہے خوشی منانے کے لیے. ایک روزہ رکھ کے جو تکلیف
مشقت بھوک پیاس برداشت کیا ہے، اس کے بعد کہا کہ عید مناؤ۔ ایک یہ عید ہے عید الفطر، رمضان والا عید۔ ایک عید دیا ہے بقرعید میں، اس میں حج کرنے والے اپنا روپیہ پیسہ مال و دولت جسم ٹائم وقت سب نکال کے وہاں پہنچتے ہیں، یہ خرچہ کرتے ہیں، اس کے بعد حکم دیا کہ عید مناؤ۔ دو عید دیا ہے، کچھ محنت مشقت پریشانی کے بعد ہی عید منانے کا حکم دیا ہے۔ اب جو ایکسٹرا لوگ عید بنائے ہیں وہ کون سی مصیبت کون سی تکلیف کے بعد ہے، ذرا ان سے پوچھ لیجیے گا۔ ایک عید دیا ہے رمضان مبارک کے بعد، ایک عید دیا ہے حج کے مہینے میں۔ تو رمضان مبارک میں جو بھوکے پیاسے رہنا ہے، رات میں تراویح پڑھنی ہے، یہ تکلیف اٹھانی ہے ایک مہینہ، اس کے بعد عید منانے کے لیے دیا ہے۔ پھر یہ حج والا مہینہ ہے، اپنا گھر بار سب چھوڑ کے اپنا روپیہ پیسہ وقت سب لے کے جانا ہے اللہ کے گھر کے پاس، وہاں جا کے یہ تکلیف یہ اللہ کے لیے مصیبت پریشانیاں سب جھیلتے ہوئے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے، اس کے بعد ایک عید اور دیا عید مناؤ۔ اب جو ایکسٹرا ہم لوگ بنا کے رکھے ہیں وہ کون سی مصیبت کے بعد ہے، ذرا ان سے بھی پوچھ لیا جائے۔ بہرحال تو دو عید اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ والا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دیا تھا، اپنا دم حیثیت اختیار تک انہوں نے کر دیا تھا، اس کی یاد ہے یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایسے پیغمبر ہیں یہ، ابو الانبیاء ان کا لقب ہے، ان سے اپنی نسبت جوڑنا، ان کو اپنا بڑا بتانا دنیا میں سب لوگ چاہتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے کہ ابراہیم السلام یہودی تھے، مطلب اپنے آپ کو ادھر جوڑ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم والے ہیں۔ عیسائی کہتا ہے کہ ابراہیم السلام عیسائی تھے۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اپنا نسبت جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ کے کافر جاہل ان پڑھ گنوار لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم السلام کے اولاد ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم السلام کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے بھی قوم ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو ابراہیم السلام کی طرف جوڑتے ہیں۔ گڑبڑ ہے، لیکن ابراہیم السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ایسے پیغمبر ہیں یہ۔ یہودی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم السلام کو مانتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ادھر منسوب کر دیتے ہیں، اتنا زبردست اپنا جوائنٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، اپنا نسبت ایسا جوڑتے ہیں سختی کے ساتھ کہ ان کو بھی یہودی کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم السلام یہودی تھے۔ عیسائی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اللہ کا نبی، لیکن ابراہیم السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرک کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لیکن اپنی نسبت کرتے تھے ابراہیم السلام کی طرف۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں رام رام جے شری رام، یہ رام رام کرنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفے آسمانی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل میں، سب میں ہے ابراہیم۔ یہودیوں نے اس کو بنایا گڑبڑ کر کے ابراہام، کیا بدل دیا اس کو؟ ابراہام کیا۔ کب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہام کو یہودیوں نے رام کیا۔ ابراہیم سے ابراہام، ابراہام سے رام، سب ساتھ کھٹ، اب یہاں جے شری رام، وہی ابراہیم ہے، اسی کو جے شری رام لوگ کہتا ہے۔ مطلب یہ لوگ بھی اپنا نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑنا چاہتے ہیں۔ جب نام کے ساتھ اتنا گڑبڑ گھوٹالہ ہے
تو کام کی کتنا گھوٹالہ ہوا ہوگا، کام میں کتنا گڑبڑ کیا ہوگا، نام میں اتنا گڑبڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صرف اتنا چھوٹا سا لفظ نام ہے، اس میں دیکھو تبدیلی، گڑبڑ، مکس، ملاوٹ کیسے کیسے کر دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف ہے اس میں کتنا گڑبڑ کیا ہوگا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، مسلمانوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اور مکہ کے مشرکین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے۔ یہاں تک ان لوگوں نے کہہ دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کیا ہے، فرمایا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، وہ پکا موحد تھے، وما كان من المشركين، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو یہودیوں سے اللہ نے بتایا کہ یہودیت دنیا میں پھیلا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ابھی تو دنیا میں ابراہیم علیہ السلام ہے ہی نہیں، تو چلے گئے، ان کا کیا تعلق ہے یہودیت سے؟ یہودی پھیلنے کے بعد آئے ہوتے تو کہہ سکتے تھے کہ یہودی رشتہ دار میں ان کا تعلق تھا۔ وہ جب دنیا سے چلے گئے تو ہزاروں سال کے بعد یہودی کا چرچا ہوا ہے، تو کیا تعلق ہے یہودی سے؟ یہودی نہیں تھے، ایک دم اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ عیسائی بھی نہیں تھے، نصرانی، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی، عیسائی بھی نہیں تھے۔ نصرانی عیسائی کا تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے چلے گئے دنیا سے، تو ان سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ انہوں نے تو یہودی اور عیسائی کا نام بھی نہیں سنا زندگی میں، تو کیسے عیسائی ہو جائیں گے؟ اب رہ گئے مشرکین کے بعد، تب مشرکین تھے ابراہیم صاحب کے زمانے میں، مشرکین تھے، ستارہ کی پوجا کرتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ مشرکین تھے۔ تو اس کو بھی اللہ نے آگے توڑ دیا، فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، موحد تھے۔ دلیل یہاں پہ اللہ نے دیا ہے، قرآن میں دوسری جگہ دیا ہے کہ ساری زندگی تو شرک کے خلاف جنگ کیا ہے، ساری زندگی شرک کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے، اب تم کیسے کہتے ہو کہ مشرک تھے؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ستارہ کی پوجا لوگ ان کی قوم کرتی تھی تو ان سے ان کی لڑائی تھی، بادشاہ وقت مردود نمرود کو لوگ سجدہ کرتے تھے، ان سے ان کی لڑائی تھی، مورتیوں کی پتھروں کی لوگ پوجا کرتے تھے ان کی قوم، تو ان سے ان کی لڑائی تھی، تو مشرک کیسے کہہ دیا؟ دوسری جگہ اللہ نے بتایا ہے، تو کلیئر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، مسلمان تھے، پکا موحد، ایک اللہ کی ماننے والا، عبادت کرنے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی مانتے تھے، اور اتنا زبردست مانتے تھے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، جو اللہ نے کہہ دیا ابراہیم نے کر دیا، کیوں؟ کہیں کو ایسا کرنا کیا فائدہ؟ پوچھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم میری ربوبیت کی، میری وحدانیت کی، میری توحید کی تبلیغ کرو، تو ابراہیم صاحب نے کہا کہ اللہ یہ تو سارے کے سارے پوری قوم کے قوم کافر ہے، مشرک ہے، حالات سازگار نہیں ہے، میں کیسے کرنا اکیلے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے حکم دیا میری وحدانیت کی تبلیغ کرو، جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ خدا ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جو ملا سب کو سنایا، اللہ ایک ہے، عبادت صرف اس کی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، یہ سب جتنے تم نے بنایا ہے یہ خدا نہیں ہے۔ پوری بستی دشمن ہو گئی،
اتنی دشمنی پر اتر گئے کہ چلتے چلتے آگ میں ان کو ڈالا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ بیٹا کو اور بیوی کو جنگل میں لے جا کے پہاڑ میں، جس کو آج ہم صفا و مروہ کہہ رہے ہیں، اس طرف بیابان جنگل میں، کہا کہ ان کو لے جا کے وہاں چھوڑ دو۔ بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ اور بیوی، کہا کہ لے جا کے وہاں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہاں چھوڑیں گے تو کیا کھاتے ہیں، کھانے ہونا نہیں کچھ، یا اللہ وہاں شیر ہوگا، چیتا ہوگا، ہاتھی ہوگا، جنگلی جانور ہو جائیں کھا جائیں گے، کیا کرنا؟ کیا آگے نہیں پوچھا، بس اتنا زبردست موحد تھے، اللہ سے اتنا محبت کرتے تھے، اتنی چاہت تھی اللہ سے، اتنا تعلق تھا کہ پوچھتے نہیں تھے کہ اللہ وہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے۔ اللہ نے حکم دیا بیوی کو بیٹے کو لے جا کے چھوڑ دو۔ اونٹ میں بیٹھے لے کے چل دیا اور لے جا کے پہاڑ میں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ سب اللہ کی محبت میں کیا انہوں نے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے کہا کہ ابراہیم بیٹا جو ہے نہیں تمہارا، 100 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے، 7-8 سال کا بیٹا ہے، اس کو ذبح کرو۔ چلے گئے ذبح کرنے۔ یہ اللہ سے محبت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، میں بوڑھا ہو گیا، یہی میرا ایک آسرا ہے، بوڑھاپے میں کام آئے گا، یہ سب پوچھے نہیں۔ اللہ نے کہا ذبح کرو تو ذبح کرے۔ اللہ سے ایسا تعلق تھا ان کو۔ پھر اللہ نے کچھ دنوں کے بعد حکم دیا کہ میرا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس کو ڈھونڈو اور اس کو صحیح بناؤ۔ پتہ نہیں چل رہا تھا، طوفان وغیرہ میں سب چھپ گیا تھا، ڈھک گیا تھا۔ بنا رہے ہیں، شروع کر دیے، بنا دیے۔ جب مکمل ہو گیا تو اللہ نے کہا اعلان کرو، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، آؤ خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں آؤ، حج کرو، طواف کرو۔ تو ابراہیم صاحب نے کہا کہ اللہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تو کیسے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، بس اللہ نے حکم دیا، چڑھ گئے پہاڑ میں، اعلان کر دیا۔ اللہ کی محبت میں سے دیوانے تھے۔ جب خانہ کعبہ بنا دیا تو اللہ نے کہا کچھ چاہیے تو بولو، مزدوری کے کام کیا ہے نہیں، پیسہ تو کوئی دے گا نہیں، اگر آپ کو کچھ چاہیے اس کو بنانے کے بعد انعام کے طور پر کچھ چاہیے تو بولو، دیں گے۔ تو ابراہیم السلام نے کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ نے ابراہیم السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو میں چاہتا ہوں تو جانتا ہے۔ بڑی راز کی بات کی ہے انہوں نے، اللہ سے تعلق، محبت، لگاؤ ایسا تھا ان کو کہ زبان پر بھی اس کو نہیں لائے، بس کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے رب میں جو مانگتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، چھپا ہے تب بھی جانتا ہے، ظاہر کر دوں تب بھی جانتا ہے۔ بڑی راز سے ابراہیم السلام نے دعا مانگی ہے۔ کیا انہوں نے سوچا تھا، کیا مانگا تھا، مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم السلام نے جو سوچا تھا خانہ کعبہ کے مزدوری میں مجھے ملے، ان کا سوچ، ان کے خیال یہ تھا، ان کو جو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ میری اولاد میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرما دے۔ یہ چھپا ہوا راز تھا جس کو انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا۔ ان کے سوچ جو دل میں جو بات تھی، کہا یا اللہ دینا ہی پہ آیا ہے کہ میرا گھر تو نے بنایا، تیار کر دیا، تو دینا ہی ہے، تو وہ سب سے بڑا رسول، وہ آخری رسول جو تیرا چہیتا دلارا پیارا ہوگا، اس کو میری اولاد میں پیدا کر دے، میری نسل میں سے پیدا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے
تو کیوں کئی کو کیسے یہ سب پوچھتے نہیں تھے، بس اللہ نے جو کہا کر دیا۔ مزاج ہمارا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تب اللہ پوچھے گا کہ بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ ہم لوگ اللہ کی مانتے نہیں اور چاہتے بہت کچھ ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ کی رضا میں ڈوب جا، اتنا اللہ کے حکم کی پیروی کر کہ خدا خود تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نہیں پوچھا؟ جو بھی اللہ نے حکم دیا ابراہیم السلام نے کر دیا، جو بھی اللہ نے حکم دیا ابراہیم نے کر دیا۔ سارے حکم اللہ جو بھی دیتے گئے ابراہیم پورا کرتے گئے۔ تو اللہ نے پوچھا بول کیا چاہیے، پوچھا نہیں پوچھا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو میری اولاد میں پیدا کر دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اب مجھے بتانا جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جو قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو قربانی دیا تھا اسی کے یاد میں ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، پیغمبر خواب بھی دیکھے تو حکم کے درجہ رکھتا ہے، اور عام آدمی خواب دیکھے تو حکم نہیں ہوتا، وہ اس کی تعبیر دیکھنی پڑے گی، اس کا مطلب کیا ہے، یہ الگ کوالٹی کا ہے۔ لیکن پیغمبر خواب بھی دیکھے تو وہ بھی ان کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے میں اس کو چھری سے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ خواب انہوں نے اتنا ہی دیکھا تھا، تو سوچنے لگے کہ یہ تو خواب میں دیکھا ہے، اور خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی کے لیے۔ تو انہوں نے شروع میں سوچا کہ اونٹ کی قربانی دے دے رہے ہیں، یہ خواب آنا بند ہو جائے گا۔ قربانی دیا، دوسرے دن سوئی تو پھر وہی خواب آیا، پھر قربانی دیا اونٹوں کی، دوسرے دن سوئے تو پھر وہی خواب آیا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ میرا رب وہی چاہتا ہے جو میرا سب سے چہیتا لاڈلا پیارا دلارا بیٹا ہے، بڑھاپے کی عمر میں یہی چاہتا ہے۔ تو بیٹے سے انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ بیٹا مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، بعض لوگوں نے لکھا ہے 14 سال عمر تھی، جتنا بھی ہو پا رہا۔ بیٹا سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ بیٹے قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر ہے۔ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میرے دلارے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجیے۔ رہ گئی مصیبت پریشانی تکلیف کی بات تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ 7 سال کا بچہ ہے، ہمارے بچے تو نماز بھی نہیں پڑھتے، کہ 7 سال کا بچہ ہے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے دیکھ رہے کہ ہم لوگ اللہ کا حکم پورا کرتے آ رہے ہیں، ماں بھی پوری کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے، جو اللہ حکم دے رہا ہے پورا کر رہے ہیں، تو ذہن مزاج ایسا بن گیا۔ اب قربان ہونے کو بچہ تیار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے چلے، شیطان بیچ میں کئی جگہ آڑ آیا۔ بہرحال مجھے جو بتانا ہے، خواب پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہی حکم خداوندی کا درجہ ہے۔
لے کے چلے، ذبح کرنے لگے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان میرے آنکھ میں پٹی باندھ دو اور اندھے منہ لٹا کے ذبح کرو، درد آئے گا، تکلیف ہوگی، محبت آ جائے گا۔ اللہ کی محبت کے سامنے بیٹی کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اندھا لٹا کے ذبح کر ڈالا، میرا ہاتھ پاؤں باندھ ڈالو، میں اچھلنا کودنا تڑپنا کرے تو تمہارے کو خون پڑ جاتا۔ بیٹا بھی کتنا فرما پڑتا تھا، ذبح کر رہے ہیں، طاقت لگا رہے ہیں خوب۔ بیٹا کہہ رہے بھائی ابو جلدی کرو، کہہ رہے ہیں بیٹا اپنا پورا وزن پوری طاقت لگا دیا ذبح کرنے کے لیے، ذبح نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک آواز آ گئی اوپر سے ابراہیم السلام کو، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اے ابراہیم تو نے خواب جتنا دیکھا تھا اتنا کر دیا، خواب میں تجھے جتنا حکم دیا گیا تھا اتنا تو نے کر دیا، بس کر۔ جبریل السلام جنت سے ایک دمبا لے کے آئے اور کہا کہ اس کو ذبح کر دیجیے، بیٹے کو چھوڑ دیجیے۔ اتنا ہی خواب آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خواب میں یہ نہیں دکھایا تھا کہ ذبح کر دیا، گوشت بوٹی بنا کے کھا گیا بچے کا، ایسا نہیں۔ خواب میں صرف اتنا ہی ان کو دکھایا گیا تھا، بیٹے کو لٹا کے ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہوا نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے قد صدقت الرؤیا، جتنا خواب آپ نے دیکھا تھا، جو حکم ملا تھا اتنا آپ نے کر دیا، ہو گیا مکمل۔ اس کے بدلے میں دمبا ذبح کرو۔ جنت سے جبریل السلام ایک دمبا لے کے آئے تھے، بڑے بڑے سینگ تھا، اتنا بڑا بڑا، اس کو ذبح کیے، گوشت کھائے پیے جو بھی کیے، سینگ ہی نہیں اس جانور کا، دمبے کا، کھانے کا بعد لٹکا دیے تھے ابراہیم السلام۔ جنت سے دمبا آیا، مجھے اس کے بارے میں ذرا سا بتانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہیں، ابراہیم السلام بھی پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کا وجود جنت کی مٹی سے بنتا ہے، پیغمبر کا وجود جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اور جنت کی مٹی میں مردگی، موت نہیں ہے، بدمعاشی نہیں ہے، شرارت نہیں ہے، بدمعاشی نہیں، گناہ نہیں، اس کے اندر فسق و فجور اس خاصیت نہیں ہے۔ جنت کی مٹی میں فرما برداری ہے، خوشبو ہے اور حیات ہے، حیاتی حیات ہے، اتنا زبردست حیات ہے جنت کی مٹی میں، جنت کی ہواؤں میں، جنت کی دیواروں میں، اتنا زبردست حیات ہے، زندگی ہے۔ خاصیت اس کی ایسی ہے کہ اس دنیا کے رہنے والا انسان جنت میں چلا جائے موت کبھی نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی مٹی کی خاصیت، اتنا زندگی ہے، ایسی حیات ہے کہ اس دنیا کا رہنے والا انسان اس جنت میں چلا جائے اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اسماعیل علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنے ہیں، ان کو موت کیسے آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ہاں جو دنیا دار ہیں، ظاہر پرست ہیں، ان کو دکھے گا کہ مر گئے، دفن بھی کر دیں گے، جنازہ بھی پڑھا دیں گے، اندر چلے جائیں گے، لیکن زندہ رہیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب جنت کی مٹی سے بنے ہیں، جنت کی مٹی سے بنے ہیں۔ اسی لیے اسماعیل علیہ السلام جب قربانی ہو رہے تھے، ان کے بدلہ میں جو دمبا آیا تھا جنت سے آیا تھا۔ اگر ان کا وجود اس دنیا کی مٹی سے بنا ہوتا تو اسی دنیا کا مندھا دمبا آتا وہاں پہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا وجود جنت کی مٹی سے بنا تھا، اس لیے ان کی قربانی کی جگہ میں جنت سے دمبا آیا تھا۔ بتانا یہ تھا سر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو پورا کیے بغیر کسی شک شبہ کے، ڈاؤٹ کے، پریشانی کے، الجھن کے، کوئی پرابلم نہیں، بس اللہ نے جو کہا وہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک امتیاز، ایک خاص لقب دیا خلیل کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ اور علامہ اقبال نے لکھا ہے آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے مسلمانوں کا رشتہ پکا ہے، ایمانداری والا رشتہ بتا رہا ہوں۔
ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو بغیر کسی ڈاؤٹ کے پورا کیا ہے، ویسے ہی ہم بھی پورا کرنے والے بنے۔ اپنا جان تو دینے نہیں بول رہا اللہ، قربانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جو پیسہ لگے روپیہ پیسہ قربانی کرے۔ ڈاؤٹ ڈالنا، اس میں پریشانی ڈالنا، لوگوں کو الجھن کرنا، پریشان کر دینا، کہیں بھی اتنا خرچہ ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے مولوی صاحب شکل دیکھے تو لگے گا مولانا ہے، لیکن بولتے ہیں قربانی کہیں کو کرنا ہے سب، چونکہ 3 دن میں لاکھاں کروڑاں پیسہ خرچہ ہوتا ہے، کروڑوں جانور ذبح کر ڈالتے ہیں، کہیں کو یہ ضرورت کیا ہے؟ غریب کو دیا تو کام آتا ہے، مولوی صاحب ہو کے بولتے ہیں، لیکن مولوی صاحب نہیں رہتے، وہ کمیونسٹ رہتے ہیں، مولوی صاحب کے شکل میں کمیونسٹ رہتے ہیں، مولانا کے روپ میں۔ اللہ کا حکم ہے بغیر ڈاؤٹ کے، بغیر چوں چرا کیوں کیسے کہے ہوئے اس کو پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ کہیں کو ویسٹ کرتے ہیں یہ بولنا مسلمان کا کام نہیں ہے، کمیونسٹ کا کام ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان ہیں کمیونسٹ ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے، سب کو تو نہیں کہا ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، ان کو حکم ہے 40,000 روپیہ جس کے پاس بھی ہو بغیر قرضہ کے، صرف 10، 11، 12 3 دن، ذی الحجہ کے 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ 3 دن جس کے پاس بھی ہو، مالدار ہو، یہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، یہ 3 دن جس کے پاس بھی 40,000 روپیہ رہے گا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سال بھر نہیں، صرف 3 دن بغیر کسی قرضہ کے، باقی میں پڑھ کر نہیں، کہیں سے باقی لا کر نہیں، اس کا اپنا خود پیسہ 10، 11، 12 3 دن کے اندر ذی الحجہ کی تاریخ سے اس کے پاس 40,000 ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگا۔ اگر قربانی نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، جن کے اوپر بھی قربانی بنتا ہے قربانی دیں۔ مرد لوگ تو سوچتے ہیں کہ یار میرے اوپر بنتا ہے، عورتیں نہیں سوچتی ہیں، حالانکہ 6 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے زیور پہن کے رہتی ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی بنے گی۔ جو اتنا زیورات پہن کے رہتے ہیں ان کے اوپر بھی بنے گی، ان کی طرف سے بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أولي الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على مولاه عز وجل وتم وهم وعظم أكبر. सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए और मोबाइल स्विच ऑफ करके रखिए. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا
الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد ولك الشكر يا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام ربنا حينا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا غفور الرحيم يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا أرحم الراحمين يا رحم المساكين يا مجيب المصدر يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا واسع الفضل اغفر لنا یا اللہ ہم سب کے سب گناہ گار ہیں خطا کار ہیں شیعکار ہیں یا اللہ ہم اقرار مجرم میں مولا یا اللہ ہم سب کے جرموں کو معاف فرما یا اللہ گناہ صغیرہ و یا کبیرہ یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ سب کو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ العالمین معافی کا قلم چلا دے میرے مولا یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ العالمین یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ العالمین پوری دنیا میں یا اللہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا میرے مولا یا اللہ امن و شاندی کو درس چلا دے یا اللہ العالمین یا اللہ حضور پاک وسلم کو امت پر رحم فرما یا اللہ ہمارے ملک میں یا اللہ مسلمان نوجوانوں کو یا اللہ بے گناہ بغیر جرم کے یا اللہ جیلوں میں ڈالا جا رہا میرے مولا یا اللہ العالمین یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما یا اللہ العالمین یا اللہ ان کے اسباب عطا فرما یا اللہ العالمین یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگاری نصیب فرما یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں میرے مولا یا اللہ قرض سے نکلنے کے لیے یا اللہ اسباب پیدا فرما یا اللہ العالمین یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا لکھا یا اللہ سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دے یا اللہ جو جس لائن سے پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما یا اللہ امن و چین سکون نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہے یا اللہ ہم سب کو اس میں سے حصہ نصیب فرما یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی ان شرور و فتن سے بچا لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمد ما قال صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.